اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودت طائفة من اہل الكتاب لو يضلونکم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 69-70۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور کرسچنز، ان کا ایک گروپ یہ چاہتا ہے کہ تم کو راستے سے ہٹا دے، گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے، لیکن ان کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ اے کتاب والو، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم اس کے سچائی کے گواہ ہو۔ A large group of the people of the scripture wish they could mislead you, but they do not mislead except themselves, and they do not realize it. O people of the scripture, why do you disbelieve in the verses of Allah while you witness to their truth? یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو، مسلمانوں کو خاص طور سے وارننگ دی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ ایسا رہے گا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ اس وقت تو اور زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ اور زیادہ سختی کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی تھی کہ تم جس راستے پہ چل رہے ہو، جنت کے راستے پر، اسے ہٹانے کے لیے بہت بڑا گروپ ہے جو پروپیگنڈے کرتا ہے تمہارے خلاف، کنفیوژنز پیدا کرتا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح کے حالات تھے، پھر ہم آج کے دیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی اس وقت کے اہل علم تھے، نالج والے لوگ تھے، ان کے پاس پہلے سے کتابیں تھیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری باتیں جانتے تھے، مسلمانوں کے بارے میں بھی جانتے تھے، لیکن مسلمانوں کے بیچ میں وہ طرح طرح کے کوشچنز، طرح طرح کے سوالات، طرح طرح کی باتیں پھیلاتے تھے تاکہ مسلمان کنفیوز ہو کر کے اسلام سے نکل کر کے کفر کی طرف آ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ لوگوں کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں، اب سب سے پہلے یہ تو خود ہی جہنم کی طرف جا رہے ہیں نا، اس کے بعد ان کے پیچھے پیچھے جتنے لوگ آئیں گے تو پہلے یہ جہنم میں اتریں گے، پھر باقی لوگ ان کے پیچھے جائیں گے۔ تو پہلے تو یہ اپنے آپ کو غلط راستے پر لے کے جا رہے ہیں، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ اب آج آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، خاص طور سے ہمارے ملک میں طرح طرح کی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں اسلام کے بارے میں۔ اسلاموفوبیا، اسلام از ڈینجر فار دی ورلڈ، اسلام از ڈینجر فار انڈیا، مسلمان کیا لو جہاد کہ ہندو لڑکیوں سے محبت کر کے، یہ محبت نہیں کر رہے ہیں، یہ اصل میں جہاد کر رہے ہیں
کہ محبت کے ذریعے لڑکیوں کو اسلام میں لے کے آ رہے ہیں. اور کیا ان کا مشن کیا ہے کہ یہ اپنی آبادی پاپولیشن بڑھا کر کے ہندوستان پر قبضہ کر لے. اب اس طرح کر کر کے لوگوں کے ذہنوں کو کنفیوز کر دیا اسلام کے بارے میں. پرسوں ایک میں سن رہا تھا، کبھی کبھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، کبھی جو اسلام کی مسلمانوں کی بڑی بڑی پرسنالٹیز رہی ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے یہ نشانہ بناتے ہیں. فار ایگزامپل اورنگزیب اور ٹیپو سلطان، ان کو ایک ویلن کے طور پہ کھڑا کر کے اور ان کے آڑ میں پورے مسلمانوں کو، سارے اسلام کو کیا کرتے ہیں، یہ ایک مشکوک اور کنفیوزڈ بنا دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں انہیں بہت ڈینجر. اب کیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمان سے بچنا شروع کر دیتے ہیں. تو اوپر سے ایک بہت مشہور ایجوکیشنسٹ ہے، اس کی ایک میں یہ سن رہا تھا کہ ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے. اب دیکھیے کس کس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی تھی، آج بھی پھیلائے جا رہے ہیں کہ اورنگزیب، اچھا اورنگزیب کا جب نام لیتے ہیں یا ٹیپو سلطان کا نام لیتے ہیں یا اکبر کا نام لیتے ہیں تو اس کا مقصد صرف ایک شخص نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے پوری قوم کو بدنام کرنا. تو اورنگزیب کے بارے میں ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے. اس نے خود بتایا کہ ہر دن وہ 10,000 پنڈتوں کو قتل کرتا تھا. جب تک وہ 10,000 جنیو نہیں دیکھ لیتا تھا تب تک اسے نیند نہیں آتی تھی. اب ہم لوگ سنتے تھے تو ڈر جاتے تھے، کہہ رہے تو مسلمان بھی تو ایسے ہی ہوں گے نا. تو بولا کہ میں پھر PUC میں گیا تو ایک ایسے ہی میں بول رہا تھا کسی سے، تو اس نے کہا کہ سنو ادھر، ہر دن جب وہ 10,000 پنڈتوں کو قتل کرتا تھا تو مہینے میں کتنے ہوئے، کتنے ہوئے مہینے میں 3 لاکھ ہو گئے. اس نے 50 سال شاشن کیا، حکومت کی، تو 50 سال میں کتنے ہوئے، 15 کروڑ. ایک رف اندازہ 15 کروڑ. اور اورنگزیب کے ٹائم پہ ہندوستان کی ٹوٹل پاپولیشن کتنی، 11 کروڑ. تو کہا تم کہاں سے بچے پھر؟ ہر دن جب وہ اتنے لوگوں کو مارتا تھا اور سارے لوگوں کو مار کے ختم کر دیا، تم کہاں سے بچے اور اتنے لوگ کہاں سے بچے ہیں؟ تو یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ ایک تو 2 ٹارگٹ ہوتے ہیں، اسے یاد رکھیے. ایک ٹارگٹ تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں ان کی طرف سے ان کو روکا جائے، ان کو آرگنائزڈ کیا جائے. اور دوسرا، جو کمزور مسلمان ہیں نا، جن کا فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہے، جو اسلام سے، قرآن سے، نماز سے، علماء سے دور ہیں، ان کو کنفیوزڈ کر دیا جائے. اس لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی پر بڑے بڑے شو چلائے جا رہے ہیں. کس نام سے؟ ایکس مسلمز. سنا آپ نے؟ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے یہ شو؟ ایکس مسلم. پہلے مسلمان تھے اب ہندو ہو گئے. پرسوں ایک سہارنپور کی ویڈیو میں نے دیکھا، 27 سال کا ایک ینگ نوجوان جا کر کے مندر میں اس نے ہندو دھرم ایکسیپٹ کر لیا. اب اس کا پورا میڈیا میں، مین اسٹریم میڈیا میں پھیلایا جا رہا ہے. کیا ہندو جب مسلمان ہوتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، کیا اس طرح سے اس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا ہے. ان کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ باضابطہ ایکس مسلم، یعنی پہلے مسلمان تھے اب ہندو ہو گئے، اب ان کو لایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہیں اتنا پڑھا لکھا، انجینئر، ڈاکٹر، اور انہیں اسلام چھوڑ کے ہندو دھرم میں آیا ہے. کیوں؟ یہ دکھانے کے لیے. کس لیے؟ لو یضلونکم، تاکہ تم کو گمراہ کریں کہ یہ سارے انٹلیکچوئلز وہ چھوڑ کے ادھر آ رہے ہیں، جبکہ ادھر سے ادھر کتنے آ رہے ہیں اس کا ڈیٹا وہ نہیں دکھاتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، یہ تو صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. دوسری بات کیا کہی؟ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے کتاب والو تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے، کیوں اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے ہو جبکہ تم گواہ ہو؟
اب یہ جتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس ہیں نا، سب کو معلوم ہے کہ اسلام کیا ہے. اسلام از گوئنگ ٹو ڈومینیٹ دا ورلڈ. اسلام دنیا کو کیپچر کرنے جا رہا ہے. یہی ڈر ان کو کھائے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ مندر کا نرماڑ کر رہے ہیں اور فلاں فلاں سب جو کر رہے ہیں نا، وہ ڈر یہی ہے کہ اگر ہم اسے روکیں گے نہیں تو ہم ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے. کیوں؟ اسلام کے اندر وہ پاور ہے. وویکانندا جس کو یہ گرو مانتے ہیں، گاندھی جس کو یہ گرو مانتے ہیں، جتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس ہیں، سب نے اپنے بکس میں لکھا ہے باضابطہ کہ اسلام از دا اونلی سولوشن ٹو دا کرنٹ ورلڈ. اب جو موجودہ دنیا ہے اور اس کے جو مسائل اور پرابلمس ہیں، اس کا سولوشن صرف اور صرف اسلام دے سکتا ہے. اور خاص طور سے جو مینٹل پرابلم آج کل ہو رہا ہے، انگزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، اور اس کی وجہ سے جو لوگ مر رہے ہیں اور مینٹل ہاسپٹلز کھل رہے ہیں، اس کا حل تو کسی کے پاس نہیں ہے. اور قرآن چیلنج کرتا ہے کہ خوشی تو صرف اسی میں مل سکتی ہے، دوسرا کہیں جاؤ گے خوشی اور ہیپینس اور سیٹسفیکشن نہیں مل سکتا. اس وجہ سے اب یہ جو وار غزہ میں جو جنگ چل رہی ہے، وہ بھی سب اسی کا ہی ہے، اس کو روکنے کے لیے. لیکن اللہ کہتے ہیں نا وَمَكَرُوا، اس سے پہلے آیت گزری وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ پلانر. معلوم ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں غزہ کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں رپورٹ کے مطابق. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اور اسٹرانگلی اسلام کو خود بھی سیکھنا، اپنے بچوں کو فیوچر کے لیے ریڈی کرنا. اس لیے کہ طوفان آئیں گے، اس میں جو کمزور لوگ ہوں گے، عارف محمد خان اور فلاں فلاں کی طرح، وہ سب بہہ جائیں گے. دنیا پرست لوگ وہ بہہ جائیں گے اس میں. لیکن جو لوگ اسٹرانگ ہوں گے، اللہ رسول سے جن کا گہرا رشتہ ہوگا، قرآن اور حدیث سے ہوگا، ان کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دنیا نہیں جھکا سکی، اسی طرح ان کے طریقے پہ چلنے والوں کو بھی کوئی جھکا نہیں سکتا، کوئی خرید نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.